نان بائی ایسوسی ایشن کا نان اور روٹی کی قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ، نان 35 اور روٹی کی قیمت 25 روپے کی جائے۔ نان بائی ایسوسی ایشن کا مطالبہ، جبکہ ضلع انتظامیہ نے نان بائی ایسوسی ایشن نے 2 روز کا وقت بھی مانگ لیا۔ 2 روز میں قیمتوں کے حوالے سے حکمت عملی مرتب کر لی جائے گی۔ ضلع انتظامیہ کا یہ موقف سامنے آیا ہے۔ اس بارے مزید تفصیلات جانتے ہیں شبیر حیدر سے۔ شبیر، بتائیے گا۔ جی، نان بائی ایسوسی ایشن کی جانب سے سیکریٹریٹ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں نان بائی ایسوسی ایشن کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فائن اور اس کے ساتھ ساتھ آٹے کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے کی وجہ سے جو ضلع انتظامیہ کی جانب سے قیمتیں متعین کی گئی ہیں، اس پر جو ہے یہ نان اور روٹی بیچنا اس وقت ممکن نہیں ہے، جس پر ان کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فائن اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کی جائے۔ اس موقع پر جو ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے 2 گھنٹے کے مذاکرات کیے گئے اور 2 گھنٹے کے بعد جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے 2 روز کا وقت مانگا گیا ہے کہ اس حوالے سے جو روٹی اور نان کی قیمت ہے اس حوالے سے حکمت عملی مرتب کر لی جائے گی، اور اس پر جو ہے اس وقت نان بائی ایسوسی ایشن کی جانب سے 2 روز کی مہلت دے دی گئی، اور اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اگر 2 روز میں قیمتوں کا تعین نہ کیا گیا تو ہم جو ہے ایک تو احتجاجی مظاہرہ جو ہے پنجاب اسمبلی کے باہر اب کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قیمتیں ہیں وہ روٹی 25 روپے اور نان جو ہے وہ 35 روپے کر دیں گے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 1 ماہ قبل جو ہے ڈی سی لاہور کو ایک درخواست دی تھی، جس پر یہ موقف اپنا اختیار کیا تھا کہ اس وقت جو نان اور اس کے ساتھ ساتھ روٹی ہے وہ ہم اس قیمت میں فروخت نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے کوئی لائحہ عمل بنایا جائے یا قیمتیں بڑھائی جائیں یا جو ہے آٹے اور فائن کی قیمتوں میں کمی لائی جائے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو فائن کی 80 کلو کی بوری ہے وہ اس وقت 8500 سے بڑھ کر جو 13,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ جو آٹے کی 80 کلو والی بوری جو ہے وہ 5600 سے بڑھ کر 8500 روپے ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جو پرانی قیمتیں ہیں ان کے مطابق ہم جو ہے 14 روپے اور 25 روپے نان دے رہے ہیں، جبکہ ہم اس قیمت کے اوپر ہم اس وقت روٹی اور نان کو فروخت نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ 1 مہینے کے انتظار کے بعد آج جو ہے وہ سڑکوں پر آئے ہیں، اور اس وقت ضلع انتظامیہ کی جانب سے 2 روز کی مزید مہلت مانگی گئی ہے۔ اگر 2 روز کے اندر کوئی ایسی کوئی حکمت عملی ترتیب نہیں دی جاتی کہ ہمیں یا تو قیمتیں کم کی جائیں فائن اور آٹے کی، اگر ان کی قیمتیں کم نہیں ہوتی تو پھر ہمیں جو ہے 25 روپے کی روٹی اور 35 روپے کے نان فروخت کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر انتظامیہ کی جانب سے ایسا بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا تو ہم جو ہے 1 تو 2 روز کے بعد 25 روپے کی روٹی اور 35 روپے کا نان فروخت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا کہنا ہے کہ عوام کے حق کے لیے پنجاب اسمبلی کے باہر جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا بھی دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شبیر، آپ ہمیں تمام طرح تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ آفتاب پھلروان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ ہیں جو انویسٹر ہیں یا فیسیلیٹیٹر ہیں یا دوسرے معصوم لوگوں کو گھیر کے وہاں پہ لے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کا گردہ ریموو کر دیا جاتا ہے، اور یہ ان لوگوں کو 50,000 یا لاکھ اتنے پیسے دیتے ہیں، اور ان میں سے بھی پیسے درمیان میں مڈل مین کھا جاتا ہے، اور آگے پھر یہ بہت مہنگا جو غیر ملکی کچھ لوگ آتے ہیں ان کو گردہ یہ ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے۔ اور آپ اس میں دیکھیں کہ بدقسمتی کیا ہے، اس میں 5 ڈاکٹرز انوالو ہیں، جن میں ان کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں جو ڈاکٹرز اس میں انوالو ہیں۔ اس میں سرجن ہیں، انستھیزیا کے اسپیشلسٹ ہیں، ریڈیولوجسٹ ہیں، ڈاکٹر محمد شہزاد، ڈاکٹر محمد فواد ممتاز، ڈاکٹر محمد اویس، ڈاکٹر محمد اسلام، ڈاکٹر ظفر، یہ سارے پنڈی کے ڈاکٹر ہیں۔ اور اس میں ایک محمد شہزاد ممتاز جو کہ ڈاکٹر فواد ممتاز کا بھائی اور اپنے آپ کو وکیل کہتا ہے، یہ جعلی وکیل ہے، یہ ان کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو ملزمان ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ہم ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، ریڈز کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک ڈاکٹر جو فواد ممتاز ہے، یہ اس سے پہلے بھی اسی گردہ فروشی کے چکر میں گرفتار ہو کے 18 مہینے جیل میں رہ چکا ہے، لیکن اس میں منافع اس قدر شرح زیادہ ہے کہ یہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں، جیل جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی دھندا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، جس میں لاہور پولیس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت محنت ہے کہ راول پنڈی میں وہاں پہ کیپٹل ہاسپٹل میں یہ دھندا اتنے عرصے سے ہو رہا ہے، اور لاہور پولیس کا صرف ایک لڑکا ادھر ہمارا اغوا ہوتا ہے،
اور اس لڑکے کی برآمدگی کے سلسلے میں ہم محنت کرتے ہیں، جس میں جو ہمارے ASI صاحب ہیں ناصر، جو انچارج انویسٹیگیشن ہے محمد سلیم سندھو، انہوں نے دن رات کام کیا ہے، اور دن رات کام کر کے ہم نے اکثر جو ملزمان ہیں وہ پنڈی سے پکڑے ہیں، اور بقایا بھی جو ملزمان ہیں وہ راول پنڈی کے ہیں. اور اس میں جو لوکل پولیس راول پنڈی کی، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس سلسلے میں بہت زیادہ الرٹ اور ویجیلنٹ ہونا چاہیے تھا کہ اگر لاہور پولیس جا کے ادھر سے گرفتار کر سکتی ہے تو انہیں علم نہیں تھا کہ ان کے علاقے میں یہ سارا دھندا چل رہا ہے. اٹس ناٹ گیم آف ایلیگیشن، ناٹ ایٹ آل، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوکل پولیس کو اس سلسلے میں بہت ویجیلنٹ ہونا چاہیے. یہاں تک اس میں ہم پوری کوشش یہ بھی کریں گے کہ جو ملزمان ہم نے پکڑے ہیں ان کی پراپر پروسیکیوشن کی جائے، اور پراپر پروسیکیوشن کے بعد ان کی ضمانتیں بھی نہ ہوں اور وہ آگے ان کو ہم سزا یابی بھی کروا سکیں. تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی کویسچن ہے پلیز تو میں حاضر ہوں. یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اور ابھی آپ کو بتائیں صوبائی دارالحکومت ڈاکوں کے نرگے میں آ گیا. 36 گھنٹوں کے دوران 3.25 کروڑ روپے کی وارداتیں ہوئیں. سندر، ماڈل ٹاؤن، کہنا اور نسٹر کالونی کے علاقوں میں کروڑوں روپے کے ڈاکے. شہر میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کے باعث شہری خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے. مزید تفصیلات جانیں گے مدثر حسین سے. مدثر، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، شہر میں جو ڈکیٹی کی وارداتیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، بلکہ آئے روز اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. 36 گھنٹے کے دوران شہر میں 3.25 کروڑ کی جو ڈکیٹی کی وارداتیں ہیں وہ ہوئی ہیں. خاص طور پر صدر ڈویژن اور ماڈل ٹاؤن جو ڈویژن ہے وہاں پر جو ہے ڈکیٹی کی بڑی وارداتیں ہوئی ہیں. سندر میں اختر کے گھر سے جو ہے ڈاکو 1 کروڑ 38 جو ہے لاکھ ہیں وہ لے کر فرار ہو گئے. اس طرح کانا کے علاقے میں بھی اس طرح کی بڑی واردات ہوئی ہے. کانا کے علاقے میں 32 لاکھ کی جو ہے وہ واردات ہوئی ہے. اس کے علاوہ نشتر کالونی کے علاقے میں بھی جو ہے وہ بڑی واردات سامنے آئی ہے. نشتر کالونی میں شفا کے گھر سے 3 ڈاکو جو ہے وہ گھر کے صفایا کر گئے ہیں اور گھر سے لوٹ مار کرنے کے بعد جو ہے وہ فرار ہو گئے ہیں. اور 3.25 کروڑ کی جو 36 گھنٹے میں جو ہے پورے جو ہے وہ شہر میں جو وارداتیں ہیں ریکارڈ ہوئی ہیں. لاہور پولیس کی طرف سے دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن جو وارداتوں کو روکنے کے لیے جو ہے کوئی جو ہے وہ انتظام نہیں کیا جا رہا ہے. خاص طور پر ڈالفن فورس اور پیرو فورس جو ہیں وہ وارداتیں روکنے میں بری طرح ناکام ہے. اور CIA ونگ بھی جو ہے وہ وارداتیں روکنے میں ناکام ہے. CIA جو ونگ ہے اس کا کام ہی وارداتوں کو روکنا ہے اور بڑے گینگ جو شہر میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کو پکڑنا ہے. جس طرح روز جو ہے وہ ایک اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ لاری اڈا کے علاقے میں جو ایک اہلکار جو FC کا اہلکار تھا بلوچستان کا، اس کو ڈاکو نے ٹکیٹی مضامت پر جو ہے وہ زخمی کر دیا تھا اور اس سے جو ہے وہ 17,000 نقدی لے کر جو ہے ڈاکو لے کر فرار ہو گئے تھے. وہ ملزم بھی تاحال پولیس جو ہے وہ نہیں پکڑ سکی ہے. یہ 3 وارداتیں سامنے آئی ہیں. 4 وارداتیں جو ہیں وہ شہر کے مختلف تھانوں میں سامنے آئی ہیں. 4 وارداتوں کے مقدمات تو درج کر لیے گئے ہیں لیکن ڈاکوؤں کا تاحال جو ہے وہ پولیس سراغ نہیں لگا سکی ہے کہ ڈاکو کون تھے، کہاں آئے اور کہاں فرار ہو گئے. تاحال ڈاکوؤں کے بارے میں پولیس جو ہے وہ کوئی سراغ نہیں لگا سکی ہے. اگر دیکھا جائے تو شہر میں ایک سوک گینگ بھی جو ہے وہ سرگرم ہے جو مختلف جو ہے وہ وارداتیں کر چکا ہے اور سوک گاڑی پر جو ہے وارداتیں کرتے ہیں. اس والے سے پولیس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں سوک گینگ کے، لیکن تاحال اس گینگ کو بھی جو ہے پولیس نہیں پکڑ سکی ہے. اور یہ وارداتیں ہیں جو گھروں میں بھی جاری ہیں، اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بھی جاری ہیں. اس کے علاوہ جو چوری کی وارداتیں ہیں وہ بھی جاری ہیں. پولیس جو ہے وہ بڑے جو آرگنائز گینگ ہیں جو کرمنل ہیں ان کو پکڑنے میں ناکام ہے، جس کی وجہ سے شہر میں جو وارداتیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں اور شہری جو ہیں وہ سرے عام سڑکوں پر لٹ رہے ہیں. اور بڑھتی ہوئی وارداتوں کی وجہ سے شہریوں میں جو ہے وہ خوف و ہراس پایا جا رہا ہے. اور شہریوں کی اعلیٰ پولیس افسران اور IG پنجاب سے جو ہے وہ امیدیں وابستہ کر لی ہیں کہ وہ شہر میں جو اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روکنے کے لیے کوئی کام کریں گے. اس حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مقدمات درج کیے گئے ہیں ان کی CCTV فوٹیج اور دیگر شواہد کی روشنی میں جو ہے وہ ڈاکوؤں کی تلاش جاری ہے. جلد ان ڈاکوؤں کو پکڑ کر جو ہے وہ حوالات میں بند کیا جائے گا. لیکن پولیس کی طرف سے ایسے دعوے متعدد بار کیے جاتے ہیں اور ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بہت قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن اصل میں جو ہے وہ ڈاکوؤں کو پکڑنے میں بے بس ہے. خاص طور پر ڈاکو جو ہیں وہ جیلوں سے رہائی کے بعد دوبارہ پھر جو ہے وہ نئے گینگ کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں. نہ صرف گھروں میں وارداتیں ہو رہی ہیں بلکہ اسٹریٹ کرائم اور اس کے علاوہ چوری کی وارداتیں ہیں. تالا توڑ جو گینگ ہے وہ بھی شہر میں جو ہے کے بعد شہری خوف و ہراس مبتلا ہو گئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا مدثر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسلحہ کی نمائش کرنے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کا حکم دیا گیا ہے. چودھری پرویز الہی نے ہدایت کی کہ اسلحہ کی نمائش کرنے پر بلا تفریق کارروائی اور قانون پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پنجاب میں امن و امان کی عمومی صورتحال میں بہتری خوش آئند ہے.
عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے تمام تر وسائل مہیا کر رہے ہیں. عوام کا تحفظ اولین ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی. سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر ایسے عناصر کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی جائے. اور آٹے کی دستیابی کے معاملے پر مارکیٹ میں ٹھہراؤ آنے لگا. گندم کے نرخ کم ہونے سے آٹے کی قیمت میں بے لگام تیزی رک گئی. چکی آٹا 10 روپے فی کلو سستا ہو گیا، تاہم دیگر برانڈز کا آٹا بدستور مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے. زاہد عابد کی رپورٹ میں مزید تفصیلات دیکھیے. گندم کے نرخ گرتے ہی آٹے کی قیمتوں میں بھی کمی آنے لگی. چکی آٹا 10 روپے سستا، لاہور میں فی کلو قیمت 150 روپے پر آ گئی. مارکیٹ میں سرکاری اسکیم کے تحت سستے آٹے کی محدود سپلائی جاری ہے. ٹرکوں پر مختلف مقامات پر سرکاری ریٹ پر آٹے کی فراہمی کی جا رہی ہے. سرکاری اسکیم کے تحت 10 کلو آٹے کے تھیلے کے نرخ 648 روپے مقرر ہیں. اوپن مارکیٹ میں دیگر برانڈز کا آٹا من مانی قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے. 15 کلو پیکنگ میں آٹا کم از کم 2050 روپے میں بیچا جا رہا ہے. کھلا سرخ آٹا 120 روپے اور سفید فائن آٹا 130 روپے فی کلو ہے. عوام کہتے ہیں سرکاری ریٹ پر آٹے کی فراہمی آسان بنانا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اس پر توجہ دی جائے. 20 کلو کا تھیلا مل نہیں رہا. حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے فلان اسکیمیں دی ہیں، فلانے اسکیمیں دی ہیں. پہلے تو وہ مل نہیں رہا کہیں سے بھی، لیکن اگر کہیں سے مل رہا ہے تو وہاں تک اپروچ نہیں ہے. 200 300 بندوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. چکی کا آٹا تو 150 روپے کلو ہے، وہ عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے جی. جو حکومت نے اعلان کیا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ اور جو ملتا ہے لائنوں میں کھڑے ہو کے 2 گھنٹے لائن میں کھڑے رہیں، شناختی کارڈ کی کاپی دیں پھر ملتا ہے، اور وہ بھی کھانے کے قابل نہیں ہے. مارکیٹ ذرائع کے مطابق گندم کی درآمد سے قیمت میں 3 روز سے کمی کا رجحان ہے اور اوپن مارکیٹ میں گندم 1000 روپے فی من تک سستی ہو گئی ہے. آئندہ چند روز میں آٹے کے نرخ میں مزید کمی کا امکان ہے. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز. مہنگائی سے عوام پریشان. آٹا، گوشت، انڈے، سبزیاں، پھل سب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے. عوام کا کہنا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے. انسان تو اب ایک انڈا بھی خرید کر نہیں کھا سکتا. 1000 روپیہ دیہڑی ہے غریب آدمی کی، وہ تو کھانا نہیں کھا سکتا ایک ٹائم کا اچھی طرح سے. آٹا دیکھ لیں لائن میں لگ کے لینا پڑتا ہے. مہنگائی نے تو لوگوں کی جان نکال لی ہے. لوگ مجبوراً ہر ایک چیز خریدتے ہیں کیونکہ ضرورت ہے. اگر نہ خریدیں تو کیا کریں، بال بچہ بیچارہ بھوکا رہے گا. حکومت کو چاہیے کوئی نہ کوئی سخت اقدامات اٹھائیں اور تاکہ جو ہے نا سپورٹ کریں عوام کو. عوام جو ہے بہت زیادہ جو ہے نا وہ پاگل ہو گیا. آٹے کی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، ہر چیز کی لائن میں لگنا پڑتا ہے. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ہماری پہنچ سے بہت دور ہے. ابھی آٹے کی لائن دیکھ لیں، یہ کوئی طریقہ ہے یہ آٹے کا لینے کا کہ عورتیں پردے والی ہوتی ہیں وہ بھی لائن میں لگی ہوتی ہیں، ہم جیسے کاروباری لوگ ہیں وہ بھی لائن میں لگے ہوتے ہیں. آٹے کا بحران آیا ہوا ہے، آٹا مل ہی نہیں رہا. یہ تو سمجھ لیں کہ چاند پہ بیٹھے ہوئے، نہ کوئی گیس ہے، نہ کوئی بجلی ہے، نہ کوئی پانی مل رہا ہے. ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کا معاملہ. حکومتی اتحاد کے چند پڑوں نے ایک روز قبل زمان پارک میں فیصلہ کر کے انتہائی خفیہ رکھا. حکومتی اراکین کو آئس لابی میں بٹھا کر ایوان میں کم تعداد شو کر کے اپوزیشن کو ٹریپ کیا گیا. اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کی اس جانب سے کہا گیا کہ جھڑ لو اور ہیرا پھیری کر کے اعتماد کے ووٹ کا تقدس پامال کیا گیا. لیاقت علی کی رپورٹ میں مزید تفصیلات دیکھیے. آرٹیکل 130 کے ضمن 7 کے مطابق چودھری پرویز الہی صاحب بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر چکے ہیں. وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ کا فیصلہ کب ہوا، اندرونی کہانی سامنے آ گئی. حکومتی اتحاد کے چند بڑوں نے ایک روز قبل زمان پارک میں فیصلہ کر کے انتہائی خفیہ رکھا. حکومتی ارکان کو لابی میں بٹھا کر ایوان میں کم تعداد شو کر کے اپوزیشن کو ٹریپ کیا گیا. اعتماد کے ووٹ میں بلال وڑائچ اہم ثابت ہوئے، جسے میاں اسلم اقبال نے چند روز قبل باضابطہ پی ٹی آئی میں شامل کروایا. عمران خان، چودھری پرویز الہی، اسد عمر، فواد چودھری اور میاں اسلم اقبال سمیت کچھ رہنما فیصلے سے آگاہ تھے. پی ٹی آئی لیڈرشپ سے فیصلے کی منظوری کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی اعتماد میں لیا گیا. پی ٹی آئی ارکان پورے ہونے پر کاف لیگ کی قیادت نے اپنے ارکان کو لانے کی یقین دہانی کروائی. چکوال اور بھاولپور کے ارکان اسمبلی کو اچانک فیصلے کے باعث اپنے شہروں سے لاہور آنا پڑا. اپوزیشن کو آخری وقت تک دھوکہ دیا گیا کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ارکان پورے نہیں. ایک موقع پر اپوزیشن نے اسپیکر کو ایوان میں ارکان کی گنتی کرانے کا چیلنج بھی کیا. ایوان میں حکومتی اتحاد کے ارکان کی تعداد 180
फीसदी से जायद होने पर मुस्लिम लीग नून को तशवीश हुई, जिस पर अपोजिशन गिनती से दस्तबरदार हो गई। मुस्लिम लीग नून ने हंगामा राई से इजलास को मुलतवी कराने के लिए जारहाना हिकमत अमली इख्तियार की। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने पंजाब असम्बली की तारीख का बदतरीन वाक़या करार दिया और कहा कि पोलिंग एजेंट मुकर्रर न करके हुकूमत ने अपनी बदनीयती और बददयानती साबित कर दी। बदतरीन धांधली के खिलाफ आईनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मौलाना सिलाही की अहलिया का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डालने और बैरून मुल्क सफ़र से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत और FIA समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मोहम्मद अशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। मौलाना सिलाही की अहलिया का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डालने और बैरून मुल्क सफर से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने तहरीम इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानब से एडवोकेट अमजद परवेज पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीम इलाही को 10 जनवरी को एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। दरख्वास्त में नुक्ता उठाया गया कि FIA की जानब से नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया। इस हवाले से FIA ने कवायद ज़वाबित पूरे नहीं किए, सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। लिहाजा अदालत FIA का इकदाम गैर कानूनी करार दे और नो फ्लाई लिस्ट से नाम निकालने और बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA और वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकों को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी जमान पार्क पहुंच गए। कहते हैं कि हमें पहले ही मालूम था कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से हमारा फैसला हो चुका है। हम तो KP और पंजाब असम्बली आज ही तहलील करना चाहते हैं। आपको बताया जा रहा है जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी जमान पार्क पहुंच गए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से हमारा फैसला हो चुका है। हम तो KP और पंजाब असम्बली आज ही तहलील करना चाहते हैं। फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया है कि हमें पहले ही मालूम था कि हमारे नंबर पूरे हैं। पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से हमारा फैसला हो चुका है। हम तो KP और पंजाब असम्बली आज ही तहलील करना चाहते हैं। देखो इतनी मेहनत से मैच जीता है। तो क्या सरप्राइज क्या था सर? सरप्राइज तो कोई नहीं था, हमारे लिए तो कोई सरप्राइज नहीं था। हमें तो पता था लोग पूरे हैं। ये तो जो हमारे चुन्नू मुन्नू आए हुए थे उनको एतराज़ उनको सरप्राइज मिला। हमें तो अच्छा यहाँ में सही तहलील करने के ऊपर फैसला हो चुका है। परवेज़ इलाही साहब को भी आज दोबारा जो है वो जहमत दी है और वो इंशाल्लाह आज जाएंगे। ये हमारा फैसला हो चुका है। इसमें अब असम्बली तहलील पंजाब और KP की हम तो चाहते हैं कि आज ही तहलील। अच्छा फादर, ये भी आ रहा है कि अपोजिशन दोबारा फिर तरीके अदब इत्तेमाद जमा करवाने जा रही है। ये मेरा ख्याल है जूते छोड़ के भागना चाह रहे हैं। ये इनके पास कुछ अवाम के पास जाने को तैयार नहीं है। इसलिए हम हर जगह जीत रहे हैं कि अवाम हमारे साथ है और हम ये लड़ाई अवाम के सर पे लड़ रहे हैं, अवाम की सपोर्ट से लड़ रहे हैं, उनकी हमायत से लड़ रहे हैं। हमारे में और हुकूमत में ये फर्क है। बुलेटिन में अब दीगर खबरें शामिल करते हैं। LDA का रवामा शहर में 4 मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान। टेंडर्स अवॉर्ड करने के बाद भी ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान ना बनाया जा सका। आइंदा माह शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का रश बढ़ने का खदशा है। शहर के 4 अहम रास्तों पर ट्रैफिक को जुज़वी तौर पर बंद किया जाएगा। बंद रोड, मुल्तान रोड, शाहदरा बेगम कोट रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा। डिटेल्स जानेंगे ज़ैनुलाबद्दीन से। ज़ैन बताइएगा इस प्लान से मुताल्लिक़। हुकूमत की हदायत पर LDA की जानिब से शहर में मेगा प्रोजेक्ट्स का रवामा आगाज तो होने जा रहा है, मगर इन मेगा प्रोजेक्ट्स में LDA की मुबैना नाअहली का भी इंकशाफ हुआ है कि टेंडर अवार्ड करने के बाद अभी तक ट्रैफिक जो डाइवर्शन प्लान है वो नहीं बनाया जा सका, जिसकी वजह से आइंदा माह में शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का रश बढ़ने का खदशा पैदा हो चुका है। शहर के 4 अहम रास्तों को इन मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से जुज़वी तौर पर बंद किया जाएगा, जिसमें गुलशन रावी T जंक्शन की तमीर के लिए बंद रोड को जुज़वी तौर पर बंद किया जाएगा और ये बंद रोड बंद होने की वजह से मुल्तान रोड पर रश बढ़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब समनाबाद अंडरपास की तमीर के लिए भी मुल्तान रोड को जुज़वी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। इस तरह मुल्तान रोड बंद करने से बस्ती लाहौर की ट्रैफिक के लिए जो मसाइल हैं वो पैदा होंगे। इसके अलावा मुल्तान रोड बंद करने से ठोकर न्याज बेग से चिबुर्ती तक जाने वाली जो ट्रैफिक है उसके लिए भी जो मसाइल हैं उनमें इजाफा होगा। इसी तरह LDA की जानिब से रवा माह में शादरा प्रोजेक्ट की तमीर के लिए शादरा और बेगम कोट के रास्तों को जुज़वी तौर पर बंद किया जाएगा। इस तरह ट्रैफिक इंजीनियरिंग ना होने से लाहौर के वासियों को 1 साल तक ये ट्रैफिक का
جو دباؤ ہے اس سے نجات نہیں ملے گی۔ چیف انجینئر LDA کا کہنا ہے کہ ٹیپا اور ٹریفک پولیس کا عملہ ٹریفک ڈائیورشن پلان بنا رہا ہے۔ ترقیاتی کاموں سے عوام کو کچھ مسائل کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے، تاہم کوشش کریں گے کہ عوام کو کم سے کم مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ جی ٹھیک ہے زین، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اساتذہ کے پے پروٹیکشن کی ادائیگیوں کا معاملہ، گزشتہ 15 سالوں میں کانٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے اساتذہ کا ریکارڈ طلب۔ اسکول ایجوکیشن نے تمام تر اتھارٹیز سے معاملے پر اساتذہ کی تعداد مانگ لی۔ اساتذہ کی تعداد رواں ماہ کے آخر تک محکمہ کو بھجوائی جائے گی۔ مراسلہ عاطف پرویز سے جانتے ہیں کہ مزید کیا تفصیلات ہیں۔ عاطف بتائیے گا۔ ساروں اساتذہ جو ہیں وہ پے پروٹیکشن کے بغیر جو ہے وہ اس وقت ویڈیو پر موجود تھے، اور 15 سالوں کے دوران کانٹریکٹ پر کتنے اساتذہ بھرتی ہوئے جن کی پے پروٹیکشن نہیں جاری ہو سکتی، اس حوالے سے اب ریکارڈ جو محکمہ اسکول ایجوکیشن نے مان لیا ہے۔ کانٹریکٹ پر بھرتی ہزاروں اساتذہ نے پے پروٹیکشن کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تھا۔ اسکول ایجوکیشن نے تمام اتھارٹیز سے پے پروٹیکشن کے معاملے پر اساتذہ کی تعداد مانگ لی ہے۔ پرائمری، ایلیمنٹری اور سینئر اسکول اور ٹیچرز کی تعداد فوری فراہم کی جائے۔ اساتذہ کی تعداد رواں ماہ کے آخر تک محکمہ اسکول کو بھجوانے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ تعداد نہ بھجوانے پر متعلقہ اتھارٹی کے اساتذہ کو پے پروٹیکشن نہیں ملے گی۔